امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ بنت خویلد کا عقد 10 ربیع الاول کو ہوا۔ سردار مکہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب نے نکاح پڑھایا اور خطبہ نکاح دیا اور بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر بھی اپنی جیب سے ادا کیا۔ مکہ کی تاریخ میں یہ ایک بے مثال و یادگار تقریب تھی جس میں بڑے بڑے قبائل کے سربراہوں نے شرکت کی۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے بھائی جناب ابو طالب سے ملنے آئیں۔ جب وہ حضرت ابو طالب کے گھر آئیں تو دیکھا کہ بھتیجا محمد اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی پھوپھی کو دیکھ کر اٹھے، پھوپھی نے ماتھا چوما، پیار کیا اور بھائی ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہا، محمد جوان ہو گئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان کی شادی کر دیں۔ بھائی نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے۔ پھر بی بی عاتکہ نے کہا، خدیجہ کا تجارتی قافلہ مال لے کر جانے والا ہے، وہ میری سہیلی ہے، اسے کہتے ہیں کہ 2-4 اونٹوں کا مال محمد کو دے دو اور تجارت سے واپسی پر محمد کی شادی کر دیں گے۔ چنانچہ شام کو بی بی عاتکہ اپنی سہیلی خدیجہ کے محل نما گھر پہنچی، نفیسہ سے اپنا تعارف کروایا۔ نفیسہ نے جا کر بی بی خدیجہ کو بتایا کہ ایک خاتون رئیس مکہ ابو طالب بن عبد المطلب کی بہن خاندان بنی ہاشم سے ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں اکیلے اندر بھیج دو۔ اپنی سہیلی عاتکہ سے برسوں بعد مل کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ بی بی عاتکہ نے اپنے بھتیجے محمد کو سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر جانے کے موضوع پر بات کی تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ محمد کو لے کر آئیں، میں ان سے بات کر کے فیصلہ کروں گی۔ بی بی عاتکہ نے کہا، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئیں تو ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا دل محمد کو پہلی بار دیکھنے اور ملاقات کا سوچ کر تیز دھڑکنے لگا۔ انہیں اس قریشی ہاشمی جوان محمد کے متعلق مختلف لوگوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت سچا، ایماندار اور محنتی ہے، خوبصورتی اور شرافت کا پیکر ہے، پورے مکہ میں کوئی ایک جوان بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو پہلی ہی ملاقات میں وہ محمد کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئیں۔ انہوں نے ان کی شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھیں کہ شادی نہ کرنے کے بارے میں ان کا ذہن بدل گیا۔ محمد کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر کے بالا خانے سے جاتے ہوئے محمد کو دیکھتی رہیں تو انہوں نے خواب کی تیسری نشانی بھی دیکھ لی، یعنی بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اپنی سیکرٹری نفیسہ سے کہا، ان کو پیغام پہنچا دو کہ کل تشریف لے آئیں، مال تجارت مل جائے گا۔ سیدہ خدیجہ خود بھی کسی ایسے امین کی متلاشی تھیں جسے وہ اپنا مال تجارت سپرد کر سکیں، اور وہ محمد سے زیادہ کسی کو امین نہ پاتی تھیں، کیونکہ تمام مکہ ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا۔ لہٰذا میسرہ کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ مال تجارت میں سے جتنا نفع ہو آپ جو مناسب خیال کریں رکھ سکتے ہیں۔ تجارتی قافلے کی روانگی سے پہلے سیدہ خدیجہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بلایا، اسے ایک یمنی جوڑا، مصری امامہ اور شامی عصا دیا، اپنی ذاتی زیر استعمال اونٹنی صہبا دی جس پر بی بی کے علاوہ کوئی اور سواری نہیں کر سکتا تھا، اور اسے کہا کہ جب قافلے والے شہر سے باہر نکل جائیں تو ایک جگہ روک کر اعلان کرنا محمد کون ہیں، اور جب وہ آگے آ جائیں تو انہیں جوڑا پہنانا، امامہ پہنانا، عصا دینا اور صہبا پر بٹھانا، اس کی مہار خود پکڑ لینا اور اعلان کر دینا کہ یہ اس تجارتی قافلے کا سردار ہے، جس کی مرضی ہے ساتھ آئے، جس کی مرضی ہے واپس چلا جائے۔ اور دوسری بات، اپنے پاس قلم کاغذ رکھنا اور جو کچھ دوران سفر غیر معمولی واقعہ پیش آئے لکھتے رہنا اور واپس آ کر مجھے رپورٹ پیش کرنا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اچانک سے ایک سیاہ رنگ کا وحشی اونٹ اپنی مہار چھڑا کر دوڑتا ہوا قافلے کے افراد کی طرف آیا۔ ابو جہل، ابو لہب، حمزہ اور عباس بن عبد المطلب جو قافلے کے ہمراہ تھے اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اونٹ دوڑتا ہوا محمد کی طرف بڑھا تو ابو جہل نے چلا کر کہا، محمد اسے قابو کر کے تو دکھاؤ، اور اونٹ کی جوں ہی نظر محمد عربی پر پڑی تو وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو
رگڑتا ہوا پاس آیا اور قدم مبارک چومنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس اونٹ پر 8 افراد مل کر بھی قابو نہیں پا سکتے تھے۔ کسی نے یہ ماجرا سیدہ خدیجہ کو آ کر بتایا تو پاس کھڑی کنیزوں نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ بی بی نے فرمایا، خبردار، یہ نشانی ہے۔ جب تجارتی قافلہ چلا اور پہلی منزل حجفہ پر رکا تو غلام میسرہ نے ملکۃ العرب کے حکم کے مطابق اعلان کیا کہ سردار قافلہ محمد ہیں، اور انہیں یمنی جوڑا، مصری امامہ اور شامی عصا دیا۔ سواری کے لیے اونٹنی صہبہ پیش کی تو بڑے بڑے سرداران مکہ کو غصہ آ گیا اور وہ جھگڑنے لگے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس جوان کو سالار قافلہ کیوں بنایا۔ جب میسرہ نے سیدہ خدیجہ کا دوسرا حکم سنایا کہ جو ساتھ رہنا چاہے وہ رہے اور جو واپس جانا چاہے چلا جائے تو سب خاموش ہو گئے۔ مکہ سے شام تک کا سفر 1 ماہ پر مشتمل تھا۔ شام میں تجارتی سامان کی خرید و فروخت میں بہت منافع ہوا۔ محمد کی بہترین تجارتی حکمت عملی اور ایمانداری نے شامی تاجروں کے دل جیت لیے۔ بازار شام میں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تاجرین نے بہت ذوق و شوق سے محمد سے معاملات طے کیے اور ہر کوئی مطمئن ہو کر جاتا اور دوسروں کو بھی بتاتا۔ دوران سفر اور شام کے بازار میں مال تجارت کی خرید و فروخت ہونے تک غلام میسرہ محمد کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا اور وہ سب کچھ لکھتا بھی جا رہا تھا۔ واپسی پر اس نے تمام حالات ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ کو بتائے تو بی بی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اگلے روز انہوں نے میسرہ سے کہا، محمد کے لیے میرا پیغام نکاح لے کر تم سردار مکہ ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس جاؤ گے۔ بات پکی ہونے پر تمہیں 70 اونٹ ریشم کے بھرے ہوئے 2000 دینار سونے کے اور منہ مانگی اشرفیاں دوں گی۔ غلام میسرہ، جو کہ بی بی خدیجہ کے خواب کے متعلق بھی جانتا تھا کہ ان کی شادی نبی آخر الزماں کے ساتھ ہوگی، عرض کرنے لگا، پیشکش تھوڑی ہے، کام بڑا ہے۔ بی بی نے مسکرا کر فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے عرض کیا، مجھے اور میری اولاد کو محمد کی شفاعت اور روز قیامت جنت چاہیے۔ سیدہ نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک تمہیں ساتھ نہ لے جاؤں۔ غلام میسرہ نے جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر محمد کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ ملکۃ العرب کی جانب سے پیغام نکاح دیا تو حضرت ابو طالب، حضرت صفیہ بن عبد المطلب اور بی بی عاتکہ نے اس رشتے پر بہت خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی نفیسہ محمد سے ملیں اور کہا، ایک بہت بڑے جنگل میں بے شمار خشک درخت ہیں اور ایک سرسبز جھاڑی ہے، بے شمار جانور ہیں جو اس سرسبز جھاڑی کو کھانا چاہتے ہیں، اسے بچانا ہے، آپ بتائیں کس طرح بچاؤں؟ محمد عربی نے فرمایا، اس کے گرد 4 دیواری کر دو۔ نفیسہ نے عرض کیا، سرسبز جھاڑی خدیجہ ہے، آپ اس سے نکاح کر کے 4 دیواری کر دیں۔ محمد عربی نے فرمایا، چچا سے مشورہ کروں گا۔ گھر آ کر جب تذکرہ کیا تو چچا سمیت سب کو اس رشتے پر رضامند پایا اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد حیات تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ اپنی شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکیں۔ تاریخ معین پر سردار ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھے، سیدہ خدیجہ کے محل نما گھر آئے۔ اس شادی میں دونوں خاندانوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو شرکت کی دعوت دی تھی اور سبھی شریک بھی ہوئے۔ نکاح کے موقع پر سردار مکہ حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا، حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل کی نسل سے گردانا اور ہمیں حضرت معاد اور حضرت مضر کی اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا، اپنے گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امن میں رہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا،
اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا۔ اپنے گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امن میں رہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، یقیناً میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ایسا جوان ہے کہ ان کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگرچہ مال میں یہ کم ہے لیکن مال ڈھلتی چھاؤں ہے۔ محمد وہ ہستی مقدس ہیں جسے تم جیسے خویش و اقربا خوب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ اس نے خدیجہ بنت خویلد کی خواستگاری کی ہے، اور میں اپنے مال میں سے ان کا مہر 20 اونٹ قرار دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں 500 طلائی درہم بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مستقبل میں محمد کی ایک عظیم شان اور بلند مرتبت ہوگی۔ نکاح کے وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا، میرے بھائی کا بیٹا نکاح کرتا ہے فتاج، یعنی تمہاری دوشیزہ کنواری جوان لڑکی سے جو کریمہ ہے، سخاوت اور پاکیزگی میں مشہور ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت کتنی تھی، اس کا حساب لگانا ہم جیسے غریبوں کے بس کی بات نہیں۔ اس شادی کے موقع پر سب حاضرین کو سونے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا، اور جس نے جس برتن میں کھانا کھایا اسے اجازت تھی کہ برتن بھی ساتھ لے جائے۔ ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ کسی کے استقبال کے لیے کبھی کھڑی نہ ہوئی تھیں، لیکن جب محمد عربی شادی کے بعد ان کے گھر تشریف لائے تو بی بی نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور جب بھی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول اپنے بابا محمد کے پاس آتی تو کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے۔